بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرکولیس کا بھائی اور سلطنت روما کا نامور جرنیل تیوڈورو فراس شہر سے اوپر 10 فرسنگ کے فاصلے پر خیمہ زن تھا۔ خالد بن ولید کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اسے اس راہب افینس کا انتظار تھا جو کسرا ایران فروخزاد کے پاس اتحاد و تعاون کی بات کرنے گیا ہوا تھا۔ ایک روز جبکہ سورج غروب ہونے کو جھک رہا تھا کہ تیوڈورو اپنے چند ماتحت کمانداروں کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا اپنی آئندہ جنگ سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ راہب افینس اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تیوڈورو کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہریں بکھر گئیں اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہی راہب انیفس سے کہا، بیٹھیں، قسم خداوند خدا کی مجھے بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار تھا۔ اگر 2-1 روز تک آپ اور نہ آتے تو میں کسی اور کو آپ کی خبر لانے کو مدائن بیچ چکا ہوتا۔ اب بتائیں کسرا ایران سے آپ کیا معاملہ کر کے آئے ہیں؟ راہب انیفس نے کہا، میں آپ کے لیے حوصلہ افزا اور خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ کسرا ایران فروخزاد ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس نے 1 لاکھ کا لشکر مہیا کرنے کا عہد کیا ہے اور اس کا ایک جرنیل بہمن جادویا اس 1 لاکھ کے لشکر کو لے کر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر اس جگہ خیمہ زن ہوگا جس کی عین سیدھ میں مغربی کنارے پر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ آپ کے نام فروخزاد کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں ایرانی لشکر نے دریائے فرات کے کنارے آ کر خیمہ زن ہونا ہے تاکہ ایک متحدہ لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جا سکے۔ اب ہمارے اس 2 لاکھ کے متحدہ لشکر کے سامنے مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ ان کا سپہ سالار خالد بن ولید سیف اللہ ہے اور یہ کہ اسے زیر نہیں کیا جا سکتا ختم ہو جائے گا۔ اب اس جنگ میں دونوں لشکروں کی نسبت مسلمانوں کے حق میں زہر ثابت ہوگی۔ کہاں ہمارا 2 لاکھ کا لشکر اور کہاں وہ صرف 18,000۔ ہمارے 10 سپاہیوں کے حصے میں صرف ایک مسلمان لشکری آئے گا۔ تیوڈورو نے پھر بولتے ہوئے کہا، صرف 2 لاکھ ہی نہیں بلکہ آپ کے مدائن جانے کے بعد انگنت تعداد میں وہ نصرانی عرب بھی ہمارے لشکر میں آج شامل ہوئے ہیں جو گزشتہ جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھاتے رہے ہیں۔ اب ہمارے لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ سے بھی کسی صورت کم نہ ہوگی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس لشکر کے ساتھ ہم مسلمانوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد ان کے شہر یثرب اور مکہ میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب کوئی قوت، کوئی دعا، کوئی خیر و برکت مسلمانوں کو ہمارے عذاب، ہمارے قہر سے بچا نہ سکے گی۔ راہب انیفس نے کہا، میں آپ کے لیے ایک نئی خبر بھی لایا ہوں۔ مدائن سے ادھر آتے ہوئے مجھے کچھ ایسے جوان ملے تھے جو پہلے کبھی رومن لشکر میں تھے اور انہوں نے گزشتہ کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف بھی لڑی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ رمینس نام کا وہ جرنیل جو کبھی ہمارے لشکر کے میسرا کا سالار ہوا کرتا تھا اور جو 2 مسلمانوں کو رہا کراتے ہوئے قسطنطنیہ سے بھاگ گیا تھا، وہ بھی خالد بن ولید کے لشکر کا میسرا کا کماندار ہے۔ سنا ہے وہ کٹر مسلمان ہے اور اس نے اسلامی لشکر میں گزشتہ جنگوں میں بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ رمینس کا سن کر تیوڈورو کا رنگ غصے اور انتقام میں سرخ ہو گیا اور چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے راہب انیفس سے کہا، رمینس کا قسطنطنیہ سے بھاگ جانا ہماری بدنامی اور ناکامی کا باعث تھا۔ میں اسے اس جنگ میں ہر حال اور ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنگ میں میں اسے بتاؤں گا کہ رومنوں کی قوت کیسی ہے۔ ذرا رک کر تیوڈورو نے پھر کہا، اے مقدس راہب، اپنے لشکر میں اعلان کرا دیجئے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کے سردار خالد بن ولید اور اس کے میسرا کے کماندار کا سر کاٹ کر لائے گا، اسے ہر سر کے بدلے 1 لاکھ سنہری دینار انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ راہب خوش باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیوڈورو کے حکم پر رومن لشکر وہاں سے دریائے فرات کے شرقی کنارے کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز شام ہونے سے کچھ دیر پہلے تیوڈورو اپنے لشکر کے ساتھ جب اس جگہ پہنچا جہاں دریا کے دوسری سمت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو اس نے دیکھا وہاں بہمن جازویا کی سرپردگی میں ایرانی لشکر پہلے ہی خیمہ زن تھا۔ تیوڈورو نے ایرانی لشکر کے بالکل پہلو میں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا اپنے لشکر کو خیمہ زن ہوتا دیکھ رہا تھا
کہ ایرانی جرنیل بہمن جازویا اپنے محافظوں کے جلو میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا۔ تیوڈورو کے پاس آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پھر مصافحہ کے لیے اس نے اپنے ہاتھ تیوڈورو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایرانی لشکر کا سالار بہمن جازویا ہوں۔ اے تیوڈورو، میں تمہیں تمہارے لشکر کے ساتھ یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہمن جازویا سے ہاتھ ملانے کے بجائے تیوڈورو نے اسے گلے لگا کر ملتے ہوئے کہا، میں بھی اس سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا باہمی تعاون یسوع و زرتشت کا اتحاد ہے اور ان دونوں پیغمبروں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان کی روحوں کی قوت ہمارے دشمن کو مغلوب اور ہمیں ان پر غالب رکھیں گی۔ بہمن جازویا نے کہا، اب یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ فرات کے اس کنارے خیمہ زن ہیں، فرات کے اس کنارے خیمہ زن ہیں۔ آپ انہیں جنگ کی باقاعدہ دعوت دینے کے لیے اپنے لشکر کو کتنے دن آرام اور تیاری کا موقع دیں گے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور پھر ہمارے لشکروں کی تعداد بھی اب ایسی باری ہے کہ ہمیں زیادہ دیر تفکر اور ششپن میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ فی الفور اپنی عملی تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تیوڈورو نے کہا، میں خود آپ کے خیالات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف آنے والی رات لشکر کو آرام اور جنگ کی تیاری کرنے کا موقع دیا جائے اور اگلے روز صبح ہی صبح مسلمانوں کے جنرل خالد بن ولید کو پیغام بھجوایا جائے کہ یا تو وہ دریا پار کر کے اس طرف آ جائے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور میدان جنگ کے طور پر وسیع علاقہ مہیا کریں گے، یا اسے کہیں گے کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ جائے اور ہمیں دریا کے اس پار اترنے کا موقع دے۔ کل کا دن مسلمانوں، ایرانی اور رومن اقوام کے درمیان فیصلے کا دن ہوگا۔ آج رات کی رات میرے لشکری نزدیک کے درخت دریا کے کنارے کنارے پل تعمیر کر دیں گے۔ اگر ہم نے دریا کو پار کیا تو اس پل کو استعمال کریں گے، اور اگر مسلمانوں نے دریا کے اس پار آنا چاہا تو یہ پل انہیں مہیا کریں گے تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ کے اوراق میں لکھیں کہ ہم نے مسلمانوں کو مارتے ہی فراخ دلی سے کام لیا تھا۔ بہمن جادویا نے ہلکا مگر گہرا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، حالات بتاتے ہیں کہ مسلمان فرات کے مغربی کنارے جنگ کریں یا مشرقی کنارے، دونوں صورتوں میں ان کی موت اور وحشتناک شکست یقینی ہے۔ تیوڈورو نے بھی کہکہا لگاتے ہوئے کہا، کل کا دن مسلمانوں کے لیے بدترین اور ہمارے لیے امیدوں، مسرتوں اور خوشخبریوں کا دن ہوگا۔ بہمن جادویا نے تیوڈورو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اسی خوشی میں میرے ساتھ آئیے، آپ کا آج شام کا کھانا میرے ساتھ ہوگا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر بہمن جادویا تیوڈورو کو اپنے لشکر کی طرف لے جا رہا تھا۔ رات اپنی تنہائیوں اور ظلمتوں کو سمیٹتی ہوئی آخری سانس لے چکی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے اسلامی لشکر فجر کی نماز کے بعد اپنے کھانے سے بھی فارغ ہو چکا تھا، اور جو لشکری دریا کے مشرقی کنارے خیمہ زن دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے فرات کے مغربی کنارے پر پہرا دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا چھوٹی سی ایک کشتی جس میں صرف 3 آدمی سوار تھے اور جس پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 4 پہرےدار اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہوئے اس طرف بڑھے تھے جس طرف وہ کشتی کنارے کی سمت آ رہی تھی۔ جب وہ کشتی کنارے پر آ لگی تو اس میں 2 ملاح اور تیسرا راہب انیفس تھا۔ ایک مسلمان پہرےدار نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ راہب کچھ کہنے والا تھا کہ لشکر کی طرف سے خالد بن ولید مسنا اور عدیم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ اس مجاہد نے راہب انیفس سے کہا، دیکھو ہمارے امیر خالد بن ولید آ رہے ہیں، تم نے جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ ان کے ساتھ ان کے نائب مسنا اور عدیم ہیں۔ خالد بن ولید مسنا اور عدیم کے ساتھ جب نزدیک آئے تو پہرےدار ادھر ادھر ہٹ گئے۔ تینوں دریا کے کنارے آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ پھر خالد بن ولید نے راہب انیفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راہب، میں خالد بن ولید ہوں اور میرے ساتھ میرے یہ ساتھی مسنا اور عدیم ہیں۔ میں نے تمہیں کشتی میں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا، کہو تمہیں کس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور اس طرف آنے کی تمہاری کیا غرض ہے؟ اگر تم ہمیں اپنے لشکر کی تعداد سے مرعوب کرنے آئے ہو تو لوٹ جاؤ کہ اس میں تمہاری ناکامی ہوگی۔ میں اور میرے لشکری پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس آنے والی جنگ میں ہمارا سامنا 2.5 لاکھ کے متحدہ لشکر سے ہوگا۔ سنو راہب، میرے مخبر مجھے یہ بھی اطلاع کر چکے ہیں کہ رومن جرنیل تیوڈورو نے میرے
اور میرے اس عظیم نام کے ساتھی کے سر کاٹنے پر ایک بھاری رقم انعام میں مقرر کر دی ہے۔ راہب نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، یہ جانتی ہوئی بھی کہ آنے والے لشکر کی تعداد آپ کے لشکر کی نسبت 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، پھر بھی آپ ایسے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس بار ادیم نے تیز نگاہوں سے اس راہب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری اس قسم کی گفتگو ہمیں مرعوب کر دے گی؟ ہرگز نہیں۔ بخدا رومن، ایرانی اور دیگر غیر مسلم قوتیں اس سے دگنا لشکر بھی لے آئیں، تب بھی ہم اپنے رب کا نام اور اس کی حمد سے ابتدا کر کے ایسے لشکروں کو خشک بے جان پتوں کی طرح اڑا دیں گے۔ راہب نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، آپ کے لشکر کی کل تعداد 18,000 سے زیادہ نہ ہوگی۔ کیا اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا کر آپ اپنے لشکر کو خودکشی پر مجبور نہ کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا، یہ آنے والی جنگ ہی بتائے گی کہ 2.5 لاکھ والے خودکشی کرنے آئے ہیں یا 18,000 والے۔ تم وہ مدعا کہو جس کے لیے تم آئے ہو۔ راہب انیفس نے اس بار متاثر ہوتے ہوئے کہا، مجھے تھیوڈورو اور بہمن جادویا نے بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ کہلا بھیجا ہے کہ آج ہم آپ کو جنگ کی دعوت دیتے ہیں، یا اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کریں یا ہمیں موقع فراہم کریں کہ دریائے فرات کو پار کر کے مغربی کنارے پر آپ کے سامنے خیمازن ہو کر جنگ کی ابتدا کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، جاؤ، لوٹ جاؤ، تھیوڈورو اور بہمن جادویا سے جا کر کہو کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کو پار کر آئیں۔ ہم اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور اپنے اور فرات کے درمیان انہیں ایک وسیع اور کھلا میدان مہیا کریں گے۔ اور سنو راہب، یہی میدان رومنوں اور ایرانیوں کی موت عمر کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگا۔ راہب چند ثانیوں تک خالد بن ولید مسنا اور ادیم کو دیکھتا رہ گیا تھا، پھر وہ اپنی کشتی میں سوار ہو کر لوٹ گیا تھا۔ راہب کے جانے کے بعد ادیم نے خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، رومنوں کو آپ میرے سپرد کر دیں، میں انہیں دیکھ لوں گا اور ان سے خوب نمٹوں گا۔ خالد بن ولید نے کہا، جیسا تم چاہتے ہو ایسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم ایک عرصہ ان رومنوں کے اندر رہے ہو اور ان کے طریقہ جنگ سے خوب واقف ہو۔ سن رکھو میرے ساتھیو، آج کا دن انتہائی اہمیت کا ہوگا۔ اگر ہم اپنے رب کا نام لے کر ابتدا کریں تو ہم ان ایرانیوں اور رومنوں کو بکریوں کے ریوڑ کی طرح مار بگائیں گے۔ آؤ اب اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیں کہ دشمن فرات کو پار کر کے ہمارے سامنے آئے۔ خالد بن ولید، مسنا اور ادیم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے پہرا دینے والے مسلمان لشکری بھی ان کے پیچھے پیچھے لشکر کی طرف جانے لگے تھے۔ خالد بن ولید نے جب اپنے لشکر کو کافی پیچھے ہٹا لیا تو تھیوڈورو اور بہمن جادویا نے اپنے لشکروں کے ساتھ فرات کو پار کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے وہ خیمازن ہوئے۔ اپنا پڑاؤ درست کرنے کے بعد تھیوڈورو اور بہمن جادویا نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکروں کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس متحدہ لشکر کو صرف 2 حصوں میں ہی لڑانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورا ایرانی لشکر بہمن جادویا کے تحت اور رومنوں کے علاوہ جنگ میں حصہ لینے والے غیر مسلم عرب تھیوڈورو کے تحت تھے۔ حملے کی ابتدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تھیوڈورو نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اس کے ساتھ بہمن جادویا نے بھی ایرانیوں کو آگے بڑھایا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے رومنوں کے مقابلے میں ادیم اور ایرانیوں کے مقابلے میں مسنا تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے حصے کے لشکر کو درمیان میں رکھا تھا تاکہ وہ بیک وقت رومن اور ایرانی دونوں سے نمٹ سکیں۔ رومنوں اور ایرانیوں کے حوصلے اس بنا پر بلند تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہد تھے۔ تھیوڈورو اور بہمن جادویا کو پورا یقین تھا کہ فراس کے میدانوں میں مسلمانوں کو شکست دے کر وہ عرب کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ قبل اس کے رومن آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ ادیم نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا اور رومنوں پر حملہ آور ہونے میں اس نے پہل کر دی تھی۔ خالد بن ولید اس جگہ حملہ آور ہوئے جہاں رومنوں اور ایرانیوں کی صفیں آپس میں ملتی تھیں۔ خالد بن ولید نے رومنوں اور ایرانی دونوں کی اگلی صفوں کے اندر قیامت کا کوہرام اور طوفانوں کی تباہ کاری برپا کر کے رکھ دی تھی ایرانی اور رومن دونوں ہی خالد بن ولید کا سامنا کرتے ہوئے جی چرانے لگے تھے۔ ایرانی گو پچھلی کئی جنگوں کی لگاتار شکست کے بعد بددل تھے، لیکن رومنوں کے ساتھ مل جانے کے باعث ان کی ہمت اور لڑنے کی ساری قوتیں پھر اود کر آنی تھی۔
ان کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ مسنا تھے۔ وہ ایک اہتمام کے ساتھ اپنے صحرا کے باسیوں کو لے کر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ عدیم بڑی تیزی سے ہرکولیس کے بھائی تھیوڈورو کی طرف بڑھ رہا تھا، جس نے خالد بن ولید اور اس کے سر کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے تیز رو دستوں کے ساتھ عدیم تھیوڈورو کے سامنے جا نمودار ہوا اور اسے بلند آواز میں پکارتے ہوئے اس نے کہا، تھیوڈورو میری طرف دیکھ، میں رمینس ہوں جو کبھی تیرے بھائی ہرکولیس کے لشکر میں میسرا کا کماندار ہوا کرتا تھا۔ تو نے میرے سر کی قیمت لگائی تھی، میں خود چل کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اے بدبخت انسان، میرا مقابلہ کر۔ تھیوڈورو کا رنگ عدیم کو اپنے سامنے دیکھ کر فک ہو گیا تھا، جبکہ اس سمے عدیم کے لبوں پر تبسم کی موت اور مسکراہٹ گل سے لے کے گہرے حروف تھے۔ پھر عدیم آندھیوں کی طرح تھیوڈورو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھیوڈورو کی بدقسمتی کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ مار کر عدیم اس پر حملہ آور ہوا تو اس پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ عدیم کے پہلے وار کو ہی نہ روک سکا اور عدیم نے تھیوڈورو کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ تھیوڈورو کے قتل ہونے پر رومنوں میں ایک کوہرام مچ گیا اور وہ جنگ سے جی چرا کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر کسی گمنام مجاہد نے بہمن جادویا کو نیزہ مارا جو اس کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اپنے زخمی ہونے پر وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا، اور پھر جب اسے یہ خبر ہوئی کہ تھیوڈورو جنگ میں مارا گیا ہے اور رومن پسپا ہونے لگے ہیں تو بہمن جادویا اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی طاقت انہیں شکست سے نہیں بچا سکتی، اور جب عام فرار اور پسپائی شروع ہوئی تو پل پر ایسا جمگٹا ہو گیا کہ وہ پل پار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ فوراً بھاگ کر دریا فرات پر اس پل کو پار کر جانا چاہتے تھے جو تھیوڈورو نے گزشتہ شب وہاں بنایا تھا۔ رومن اور ایرانی لشکر میں جب یہ خبریں عام ہو کر پھیل گئی کہ تھیوڈورو جنگ میں مارا گیا ہے اور بہمن جادویا بھاگ کر دریا فرات کو پار کر گیا ہے، تو ایرانی اور رومی فوراً پلٹے اور پل کی طرف بھاگے، لیکن پل اتنا چوڑا نہ تھا کہ وہ فی الفور اسے پار کر سکتے، اور پھر خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھے۔ بائیں طرف سے عدیم، درمیان سے خالد بن ولید اور دائیں جانب سے مسنا اپنے آگے آگے بھاگتے رومنوں اور ایرانیوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ مسلمان جب تعاقب کرتے ہی پل تک آ گئے تو اکثر ایرانی اور رومن مسلمانوں کے ہاتھوں تہ تیغ ہو گئے تھے۔ کچھ دریا فرات میں پلانگ کر ڈوب مرے اور بہت کم ایسے تھے جو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اس جنگ سے بے شمار مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فہم و فراست اور دانش مندی سے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ لشکر کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خالد بن ولید اپنے پاس رکھ کر ارض شام پر حملہ آور ہوں اور دوسرا آدھا حصہ مسنا کو دیا جائے تاکہ وہ ایران کے اندرونی حصوں کی طرف یلغار کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان گئے تھے کہ فراز کی فتح نے ایرانی اور رومنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور اب ان دونوں عظیم سلطنتوں پر قابو پانا کوئی مشکل امر نہیں رہا۔ اس طرح 9000 کے ساتھ سلطنت ایران کو اور 9000 کے ساتھ رومنوں کی عظمت اور جلال کو فتح کر لینے کا عزم کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ لشکر میں جس قدر عورتیں اور زخمی ہیں انہیں گھروں کو واپس بھجوا دیا جائے۔ نیابوس کی بیماری اپنے عروج پر آ گئی تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اس کا پلنگ دیوان خانے سے نکال کر کھلے برآمدے میں لگا دیا گیا تھا۔ سیدہ کی خانقاہ کا قدوم اپنی بیوی جمیل اور دونوں بچوں کے ساتھ آج کل وہیں آ کر ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاروں حج کی غرض سے آئے تھے اور انہوں نے وہیں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز جبکہ نیابوس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، یوام، ترمید، حانی، حذیفہ، رمیتا، قدوم اور اس کی بیوی جمیل اس کے ارد گرد دوسرے پلنگوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ترمید نے اٹھ کر جب حویلی کا دروازہ کھولا تو عدیم اور سیریا حویلی میں داخل ہوئے۔ ترمید عدیم کو گلے لگا کر ملا اور پھر ان دونوں کے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ عدیم اور سیریا نے اپنی گھوڑوں سے سامان اور دیگر اشیاء اور کپڑوں سے بڑی خرجینیں اتار لی تھی۔ یوام اور حانی بھی اٹھے اور عدیم کو گلے لگا کر ملے۔ جمیل، رمیتا اور حذیفہ سیریا کو گلے لگا کر مل رہی تھی۔ اس موقع پر نیابوس نے نحیف سی آواز میں پوچھا، کون آیا ہے؟ حذیفہ نے کہا، ماں، آنکھیں کھول کر دیکھو، رمینس اور سیریا آئے ہیں۔
अदीम और सीरिया नियाबूस के पास आकर बैठ गए। नियाबूस ने आंखें खोली और बारी बारी उसने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और मध्यम आवाज में कहा, तुम आ गए मेरे बच्चों। बखुदा मेरा दिल कहता है इस घर के अफराद के मुकम्मल होने में सिर्फ तुम दोनों ही की कमी रह गई थी। इतनी देर में रमीता अंदर गई और सीरिया का लकड़ी का एक संदूक लाकर उसने सीरिया के सामने रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा ये संदूक ले आई हूँ। चमड़े की इन खरजीनों से अपने कपड़े और दीगर सामान निकालकर इस संदूक में डाल दो। सीरिया उस संदूक का ताला खोलने लगी थी। नियाबूस ने अदीम को मुखातब करते हुए कहा, तुम कुछ दिन रहोगे या जल्दी लौट जाओगे बेटा? अदीम ने कहा, मैं सिर्फ सीरिया को छोड़ने आया था क्योंकि मैं अपनी लश्कर के साथ अर्ज़े शाम की तरफ रवाना होने वाला हूँ, लेकिन आपकी बीमारी की वजह से मैं चंद यौम यहाँ रुक जाऊँगा। सीरिया अपने उस संदूक में पहले से रखे कपड़े बाहर निकाल कर रख रही थी। जब वो एक रेशमी रुमाल में बंदी गठरी निकाल कर बाहर रख रही थी तो हजीफा ने झपट कर वो गठरी उससे छीन ली और बड़ी बेताबी में उसने पूछा, सीरिया मेरी अजीज बहन, ये रुमाल तूने कहाँ से लिया? बखुदा ये रुमाल तो हमारा है, और जब मेरा सबसे छोटा भाई अदीम हमसे जुदा हुआ था तो ये रुमाल उसके सर पर बंधा हुआ था। सीरिया ने कहा, ये रुमाल तो मेरे शोहर रमीनस के बचपन का है और इसमें उनके बचपन के कपड़े और जूते भी बंधे हुए हैं। दरअसल ये अंद्रियास के बेटे न थे, उसने इन्हें कहीं से खरीद कर अपना बेटा बना लिया था और बचपन के ये कपड़े इसलिए संभाल कर रख लिए थे कि अगर कहीं इनके माँ बाप मिल गए तो इन्हें इनके हवाले कर देंगे। अदीम ने सीरिया की तरफ हैरत और परेशानी से देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? इस बार कदूम ने बोलते हुए कहा, सीरिया ठीक कह रही है, तुम्हारे बचपन के कपड़ों की ये गठरी अंद्रियास ने मरने से कबल मेरी मौजूदगी में सीरिया को सौंपी थी। मैं अंद्रियास को तुमसे बेहतर जानता हूँ, वो तुम्हारा बाप न था, उसने तुम्हें खरीद कर पाला था, वरना उसने तो सारी जिंदगी शादी ही न की थी। उसने तुम पर यह राज इसलिए जाहिर न किया कि तुम्हें सगे बेटों की तरह चाहता था और तुम्हारा दिल तोड़ना न चाहता था। मैं नहीं जानता तुम्हारा असल नाम क्या था। तुम्हारा नाम रमीनस अंद्रियास ने ही रखा था क्योंकि जिस वक्त उसने तुम्हें खरीदा था तुम इस कदर छोटे थे कि अपना नाम न कह सकते थे। अगर ये रुमाल और इसमें बंधे कपड़े और जूते हजीफा के सबसे छोटे भाई ही के हैं तो फिर ए अजीज, तुम्हारा नाम रमीनस नहीं अतीम है और तुम युआम, तरमीत और हजीफा के भाई और नियाबूस के बेटे हो। मैं और सीरिया ने ये राज इसलिए अब तक जाहिर न किया था कि तुम्हारा दिल न टूटे। नियाबूस ने बेताब होकर अपनी मुर्दासी आवाज में कहा, हजीफा इस गठरी को खोलो तो। हजीफा ने उस रेशमी रुमाल में बंदी गठरी को जब खोला तो वो बुलंद आवाज में चिल्ला उठी, बखुदा ये कपड़े और ये जूते मेरे भाई अदीम के हैं। युआम और तरमीत दोनों एक साथ भागकर अदीम से लिपट गए। हजीफा भी आगे बढ़कर बुरी तरह अदीम की पेशानी और गाल चूमने लगी थी और साथ साथ जोर जोर से कहती भी जा रही थी, तुम रमीनस नहीं हो, मेरे अजीज और छोटे भाई अदीम हो। हजीफा ने अदीम के बचपन के जो कपड़े पलंग पर रख दिए थे, नियाबूस उन्हें उठाकर चूमने लगी थी। बीमारी की वजह से वो इंतहाई मुश्किल से हरकत कर रही थी। युआन, तरमीद और हजीफा अभी तक अदीम को गले लगाकर चूम रहे थे। हानी, सीरिया और रमीता के लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। फिर नियाबूस ने सर के इशारे से हजीफा को इशारा किया और वो अदीम को उसके पास ले आए। हजीफा अदीम को अपने साथ लिपटाकर नियाबूस के पास ले आई। बड़ी मुश्किल के साथ नियाबूस ने अपने हाथ उठाकर फैलाई और अदीम उनके हाथों में समाकर अपनी माँ से गले मिल गया था। फिर बेचारी नियाबूस अदीम की पेशानी और मुंह चूमने के बाद कह रही थी, ऐ मेरे फर्जंद, तू मेरे घर में था और मैं तुझे कहाँ कहाँ तलाश करती रही। तू सिकंदरिया में, कुस्तुनतुनिया में और यहाँ बनु सुलेम में भी मेरे पास था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश न किया। आह फर्जंद, तू मुझे मिला भी उस वक्त जब हौलनाक ताकतवर मौत मुझ पर गालिब आ रही है। नियाबूस कहते कहते खामोश हो गई थी और उसके हाथ ढलक कर नीचे गिर गए थे। अदीम ने नियाबूस की नब्ज पर हाथ रखा। अब वहाँ क्या रखा था, नीर की बेटी दम तोड़ चुकी थी। कदूम ने दुख से कहा, नियाबूस अपनी मसारफी जिंदगी हार कर हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गई है। युआम, तरमीद, हजीफा, सीरिया और रमीता नियाबूस से लिपट कर रोने लगी थी। अदीम उसी तरह अपनी माँ से गले मिला हुआ था।
اور جنگ میں لشکروں کو آندھی کی طرح کاٹ دینے والا وہ مجاہد اپنی برسوں کے بعد ملی ماں کی مرگ پر ہچکیوں اور سسکیوں میں اس چشمے کی طرح رو رہا تھا جس سے اس کی روانی چھین لی گئی ہو، ختم شد۔